متحدہ ہندوستان میں مسلم دشمن اسکیمیں کس نے بنائی تھی؟ مدرسے کے لیے مندر کا نام تجویز کیا گیا، اصل مقصد کیا تھا؟ تاریخی دستاویزات میں لرزہ خیز انکشافات۔ کالم نگار الطاف حسین قریشی اپنے کالم بعنوان لرزہ طاری کر دینے والی دستاویزات میں متحدہ ہندوستان میں اسلام مخالف اسکیموں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1935 ایکٹ کے تحت جداگانہ انتخاب کے طریق پر 1937 کے اوائل میں صوبائی انتخاب ہوئے، جن میں کانگریس 7 صوبوں میں وزارتیں بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس پر پنڈت جواہر لال نہرو نے مارچ میں فیض پور کے جلسہ عام میں پرلے درجے کی ہندوانہ ذہنیت کا مظاہرہ کیا، جہاں شیواجی کے نام پر صدر دروازہ اور دیگر مذہبی پیشواؤں کے حوالے سے مختلف دروازے بنائے گئے تھے۔ وہ اس جلسے کی شان و شوکت دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور پکار اٹھے کہ ہندوستان میں 2 طاقتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری برطانوی حکومت۔ قائد اعظم نے ایک بیان کے ذریعے فوراً ٹوکا کہ تیسری طاقت بھی موجود ہے اور وہ ہے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ۔ انہوں نے یہ چیلنج بھی دیا کہ آئندہ کانگریس کوئی ضمنی انتخاب جیت نہیں سکے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یو پی میں 14 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوئے جو سارے کے سارے مسلم لیگ نے جیت لیے۔ مسٹر گاندھی نے وزارتیں سنبھالنے سے پہلے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ پہلے اس امر کی ضمانت دی جائے کہ 1935 کے تحفظ کی خاطر گورنروں کو جو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے اور کابینہ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ وائس رائے ہند نے کانگریس کے دباؤ میں آ کر اعلانیہ اور خفیہ طور پر یقین دہانیاں کرائیں، جن کے بعد کانگریس نے وزارتوں کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس نے وزارتیں کیا سنبھالیں کہ چاروں طرف احتجاج کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل گول میز کانفرنس کے دوران گاندھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آئینی تصفیہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے اقتدار کانگریس کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ ہندو مسلم اختلافات کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں، وہ تو انگریزوں کی اس پالیسی کی پیداوار ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جو ہی انگریزی حکومت ختم ہوگی تو تمام فرقہ وارانہ اختلاف از خود ختم ہو جائیں گے۔ متعصب ہندو لیڈروں کی طرف سے گاہے بگاہے یہ نعرے بلند کیے جا رہے تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے۔ چنانچہ کانگریس نے بڑی جلد بازی میں ایسے سیاسی، انتظامی، تعلیمی، قانونی، اقتصادی اور ثقافتی منصوبے نافذ کیے جن پر بر صغیر کے مسلمان بلبلا اٹھے۔ مسلم لیگ نے کانگریس وزارتیں بن جانے کے 8 ماہ بعد پیرپور کے راجا سید محمد مہدی کی صدارت 2 مارچ کو تحقیقاتی کمیٹی قائم کی، جس نے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مفصل رپورٹ 15 نومبر 1938 کو مسلم لیگ کی ہائی کمان کو پیش کی۔ بعد ازاں صوبہ بہار کے مسلمانوں پر توڑے جانے والے مظالم کے بارے میں شریف رپورٹ مارچ 1939 میں شائع ہوئی۔ خون منجمد کرنے والے واقعات میں انتظامیہ اور عدلیہ براہ راست ملوث پائی گئیں۔ انہی دنوں آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس نے 1938 میں نواب کمال یار جنگ کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دی، جس نے کانگریس کی مسلم دشمن تعلیمی پالیسی کا پورا پوسٹ مارٹم کیا اور مسلمانوں کی تہذیبی اور سماجی قدروں کے تحفظ کے لیے قابل عمل تجاویز بھی پیش کی۔ کانگریس کی تعلیمی پالیسی واردھا اسکیم اور جودیا مندر اسکیم پر مبنی تھی۔ واردھا اسکیم گاندھی جی کی رہنمائی میں تیار ہوئی تھی۔ اس میں طے کیا گیا تھا کہ 7 سے 14 سال کے بچوں کو جبری طور پر تعلیم دی جائے گی اور ان کے ذہنوں میں ہندوستان کی عظمت رفتہ کا گہرا نقش ثبت کیا جائے گا۔ سید ابو الاعلی مودودی نے اپنی تصنیف تحریک آزادی ہند اور مسلمان میں اس تعلیمی پالیسی کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ ان کی تجزیے کا لب لباب یہ تھا کہ اسکیم بنانے والوں کے پیش نظر مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو آپس میں ملا کر ایک سماج تیار کرنا تھا۔ اس کے لیے وہ نمبر 1 ہر مذہب کی ایسی تعلیمات بچوں کے ذہنوں سے محو کرنا ضروری سمجھتے تھے جو مذہبی انفرادیت پیدا کرتی ہو۔ نمبر 2 سارے مذاہب کے متعلق یہ نظریہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں پایا جاتا، وہ سب ایک ہی ہیں۔ نمبر 3 وطن پرستی ان میں پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ مذہب کی بنیاد پر الگ الگ رہنے کے بجائے ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں۔ نمبر 4 ہندوستان کی عظمت رفتہ دل میں بٹھانا چاہتے تھے کہ ان میں قومی افتخار کے جذبات ایک ہی سرچشمے یعنی ہندوستان کے ماضی سے پیدا ہوں اور بیرون ہند کی تاریخ سے ان کے جذبات کا تعلق یکسر منقطع ہو جائے۔ اس تعلیمی نظریے کو عملی شکل دینے والے ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایک ایسا نصاب تیار کیا جس میں مسلمانوں کے پیغمبر اور مذہبی پیشوا عام بڑے لوگوں کی صف میں نظر آتے ہیں، کہیں کہیں انہیں گویوں کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس نصاب کے ذریعے تعلیم پانے والے مسلمان بچے یہ نہیں جان پائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا اور رحمت للعالمین ہیں۔ اس اسکیم کی تیاری کا کام 30 جولائی 1937 سے شروع ہوا اور دسمبر میں سی پی صوبے کی کانگریس اسمبلی پارٹی نے اس کی منظوری دی۔ اسمبلی کے 14 مسلم ارکان نے اس کے خلاف ووٹ دیے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر کھارے اور کئی ہندوؤں نے بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے لیے تباہ کن قرار دیا۔ دوسری اسکیم کے تحت مدرسے کا نام
مندر تجویز کیا گیا۔ حالانکہ مندر سے واضح مراد ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے۔ اس اسکیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ بچوں کے ذہنوں میں متحدہ قومیت کا تصور پوری طرح راسخ کر دیا جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے گاندھی کی مورتی کے سامنے پوجا پاٹ کی جاتی اور ہندوؤں کا مذہبی گیت وندے ماترم گایا جاتا۔ لباس میں دھوتی شامل ہوتی اور یہ سب کچھ مسلمان بچوں کے لیے بھی لازمی تھا۔ یہ واردا اور جودیا مندر اسکیمیں دراصل شدھی کی اسکیمیں تھیں۔ کمالیار جنگ رپورٹ میں واضح طور پر یہ نشاندہی کی گئی کہ کانگریس کی قیادت بظاہر مذہبی آزادیوں کا پرچار کرتی اور تمام شہریوں کو یکساں حقوق دینے کی دعوے دار ہے، مگر اس کی تمام تر خواہش و کوشش خدا نخواستہ اسلام کا وجود ختم کرنا ہے۔ ان تحقیقاتی رپورٹوں نے مسلمانوں کو بہت بڑے خطرے کا احساس دلایا اور ان کے اندر اپنے دین اور اپنی تہذیب کے تحفظ کا جذبہ ایک نئی شان سے بیدار ہوا۔